الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ نشستوں میں اس پر ہم بات کر رہے تھے کہ اس اعتکاف میں اللہ نے ہمیں فرصت کے لمحات عطا کیے ہیں، ان فرصت کے لمحات کو کس طرح سے قیمتی بنایا جائے. پھر اس کے بعد یہ بات آئی کہ یہ تو چند ایام ہیں اور نامعلوم انسان کی زندگی کتنی باقی ہے، تو اس زندگی کو کس طرح سے قیمتی بنایا جائے، کیونکہ انسان کی سوچ اور فکر میں وسعت ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی حد بندی نہیں ہونی چاہیے. تو ایک انسان کی زندگی کس طرح سے کامیاب زندگی بنے، اور اس کامیابی پر نیک صحبت پر بات چل رہی تھی کہ اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کا جو راستہ ہے جس سے بڑھ کے کوئی راستہ نہیں، اور عادت اللہ بھی یوں ہی جاری ہے، وہ ہے نیک صحبت، جس کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، کہ نیک لوگوں کی صحبت اور معیت کو اختیار کرو. نیک لوگوں کی صحبت اور معیت کے اندر یہ اثر ہے کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی واقع ہوتی چلی جاتی ہے، اور ایک ایسے غیر دزدیدہ انداز میں کہ جس کو انسان محسوس بھی نہیں کرتا، لیکن اندر سے تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، وہ تبدیلی پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اور جب بہت کچھ اندر سے بدل جاتا ہے تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ کتنا کچھ اندر سے بدل گیا. تو نیک صحبت، اور یہ نیک صحبت تعلق مع اللہ کے حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی نسبت کو حاصل کرنے کے لیے، یا یوں کہیں کہ اللہ والا بننے کے لیے، یہ بھائی فرض ہے. اور بزرگوں نے ترقی کر کے کہا کہ فرض نہیں بلکہ فرض عین ہے، یعنی جس طرح سے نماز کا پڑھنا فرض ہے، اسی طرح سے اس صحبت کو فرض عین قرار دیا کہ یہ نیک صحبت بھی فرض عین ہے. کیونکہ اپنے طور پر تو لاکھ نمازیں پڑھتا رہا، لیکن تیری نماز کے اندر وہ اثر، وہ تاثیر پیدا نہیں ہوگی جب تک کہ تو کسی نیک کے ساتھ وابستہ نہیں ہوگا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا کہ حضرت 70 برس گزر گئے، جس طرح آپ عبادت کرتے ہیں اس طرح آپ کو دیکھ دیکھ کر میں بھی عبادت کرتا ہوں، لیکن آپ تو اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، لیکن مجھے یہ چیز حاصل کیوں نہیں ہوتی؟ 70 برس گزر گئے اس طرح سے عبادت کرتے ہوئے، دیکھ دیکھ کر عبادت کر رہا ہے، تو مجھے یہ چیز حاصل کیوں نہیں ہوتی؟
حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تیری جو عبادت ہے وہ تیری روح کی غذا نہیں بن رہی بلکہ تیرے نفس کی غذا بن رہی ہے، کیونکہ تو اپنی مرضی سے عمل کر رہا ہے۔ اگر تو کسی سے پوچھ کر عمل کرتا، کسی اللہ والے کے مشورے پر چلتا، کسی اللہ والے کے قدموں میں اپنے کو پامال کرتا، تو پھر تیری عبادت کے اندر اس ظاہر کے ساتھ اس کی حقیقت بھی تجھے حاصل ہو جاتی، اس ظاہری جسم کے ساتھ اس کی روح بھی تجھے حاصل ہو جاتی۔ اب جب تو اپنی مرضی سے عمل کر رہا ہے تو اپنی مرضی کی وجہ سے تو خودی اور خودرائی کے اندر مبتلا ہے۔ اسی کا یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ تھوڑی دیر کی اللہ والوں کی صحبت 100 سال کی اخلاص والی عبادت سے بہتر ہے۔ کس وجہ سے بہتر ہے؟ کہ اپنے طور پر جو کچھ بھی تو کر رہا ہے اس کے اندر ظاہر میں تو وہ کچھ ہے، صورت میں تو وہ کچھ ہے، یا کمیت کے اعتبار سے تو وہ کچھ ہے، اتنی رکعت نماز پڑھ لی، اتنے نفل پڑھ لیے، اتنی تلاوت کر لی، اتنا ذکر اذکار کر لیا، تو کمیت کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے تو کچھ ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ کچھ نہیں ہے، روح کے اعتبار سے وہ کچھ نہیں ہے۔ تو جس طرح کسی بھی عمل کا ظاہر مطلوب ہے، اسی طرح اس کا باطن بھی مطلوب ہے۔ اس کے ظاہری جسم کے ساتھ اس کے اندر روح بھی ہونی چاہیے، اور وہ روح کہاں پر پیدا ہوتی ہے؟ بھائی وہ اللہ والوں کے پاس رہ کر حاصل ہوتی ہے۔ اپنے طور پر لاکھ انسان لگا رہے، اپنے طور پر لاکھ انسان لگا رہے، لیکن اسے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جو اللہ والوں کی تھوڑی دیر کی معیت اور صحبت کے اندر نامعلوم انسان کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے، کیونکہ ان کی نظر کرم ہوتی ہے، ان کی توجہ ہوتی ہے، اور اس تھوڑی سی نظر کرم کے اندر انسان نامعلوم کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے۔ یعنی انسان اگر سچی طلب کے ساتھ آئے، اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ والوں کے پاس جائے تو بھائی طلب کو لے کر جائے جب تو کچھ حاصل ہوگا، اور اگر خالی ذہن بھی ہو کر گیا تو محروم پھر بھی نہیں رہے گا، لیکن دل کے اندر بغض اور عناد لے کے نہ جائے، یا کسی کا آزمائش اور امتحان کرنے کے لیے نہ جائے۔ اگر آزمائش اور امتحان کرنے کے لیے گیا تو کہیں خود آزمائش اور امتحان میں مبتلا نہ کر دیا جائے، بہت ڈرنے کا مقام ہے، کیونکہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، ہمارے شیخ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ اللہ والوں پر اللہ رب العزت فیاض حقیقی ہے، تو اللہ رب العزت کا وہ فیضان خاص اہل اللہ کے قلوب پر ہر آن ہوتا رہتا ہے، ہر آن ہوتا رہتا ہے۔ فیاض حقیقی کا فیضان خاص ہر آن ہوتا رہتا ہے، اور جو پاس بیٹھنے والے ہیں وہ بھی محروم نہیں رہتے۔ آنے والے اگر سچی طلب کے ساتھ آئے ہیں ان پر بھی وہ اللہ کا فضل ضرور متوجہ ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ طلب ہونی چاہیے، اور یہ طلب ایسی چیز ہے کہ ہر کام کے اندر طلب مطلوب ہے۔ اگر انسان کے اندر طلب نہیں تو پھر چاہے کچھ بھی وہ کر لے اس کا فائدہ اسے حاصل نہیں ہوتا۔ طلب اصل چیز ہے۔ ایک آدمی کو پیاس نہ لگی ہو وہ کتنا ہی پانی پیتا رہے بے فائدہ ہے، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ بھوک نہ لگی ہو کتنا ہی کھانا اچھا کھا لے لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں بھوک کے بعد، پیاس کے بعد اگر وہ پانی پیتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کھانے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر انسان کے اندر طلب سچی ہے، اور وہ طلب کیا ہے؟ وہ طلب یہ ہے کہ کسی طرح سے اللہ کا تعلق حاصل ہو جائے، اللہ کی نسبت حاصل ہو جائے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اور بھائی اس کے لیے اللہ والوں نے بڑے بڑے مجاہدے کیے ہیں، بہت مجاہدے کیے ہیں، بڑی بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں، بڑے بڑے طویل سفر کیے ہیں۔ صرف کس لیے؟ شیخ ابو سعید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے عرض کیا تھا کہ کہاں ہندوستان گنگو اور وہاں سے بلخ پہنچے، کس لیے پہنچے؟ اللہ کی نسبت کو لینے کے لیے پہنچے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہمیں کچھ حاصل ہو جائے گا، تو یاد رکھیے کہ گھر بیٹھے حاصل نہیں ہوا کرتا، اس کے لیے کچھ اپنی خواہشات کو پامال کرنا پڑتا ہے، اپنے جذبات کو پامال کرنا پڑتا ہے، کسی کے سامنے اپنی خودی کو اور اس خود سری کو پامال کرنا پڑتا ہے، مٹانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے انسان کو کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر وہ کیا کچھ حاصل ہوتا ہے؟
پھر وہ کچھ حاصل ہوتا ہے کہ جس کی لذت کو انسان زبان سے بیان نہیں کر سکتا کہ اس کی لذت کیا ہے، اس کا مزہ کیا ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والے جو دولت باطنی لیے بیٹھے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کے اندر جو دولت عطا کی ہے، فرمایا کہ سلاطین دنیا کو، جو دنیا کے بادشاہ ہیں، ان کو تو اس کی ہوا بھی نہیں لگی کہ یہ کتنی بڑی دولت لیے بیٹھے ہیں۔ اگر ان کی اس دولت باطنی کا، اس دولت کا سلاطین کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنی بڑی دولت لیے بیٹھے ہیں، تو لشکر کشی کریں اس کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن معلوم ہی نہیں کہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اور آج بھائی ہم اس چیز سے غافل ہیں۔ آج وہ نیک صحبت کا اہتمام ہماری زندگی کے اندر نظر نہیں آتا۔ اس کا ہمیں فکر کے ساتھ انتظام کرنا چاہیے کہ اپنے اوقات کو فارغ کر کے کوئی وقت انسان اپنے لیے متعین کرے، اس وقت میں بیٹھ کر مجھے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس وقت میں نیک صحبت کا اہتمام کرنا ہے، اس وقت میں مجھے دینی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے۔ اور جب آدمی اپنی زندگی کا کوئی نظام الاوقات بناتا ہے تو پھر اس نظام الاوقات پر اگر وہ عمل کرنا شروع کرتا ہے، اس کے وقت میں برکت آ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی نظام الاوقات نہیں بناتا، کہتا تو ہے ہاں کروں گا، ہاں کسی کے پاس جاؤں گا، نیک صحبت میں بیٹھوں گا، کب بیٹھے گا؟ اس کا وقت کون سا ہوگا؟ تو اس وقت کا بھی تو تعین ہونا چاہیے۔ کس وقت پر تلاوت کروں گا، کس وقت پر ذکر کروں گا، کس وقت پر مطالعہ کروں گا۔ اور بالخصوص آج کے اس زمانے میں گھر گھر میں دین کی تعلیم کا تذکرہ ہونا چاہیے، دینی تعلیم ہونی چاہیے۔ آج گھروں کے اندر جو بے دینی ہے، بے راہ روی ہے، آج اس کا ایک سبب یہ ہے کہ گھروں کے اندر دین کا تذکرہ نہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر روزانہ کوئی دین کا تذکرہ ہوتا ہو، کوئی کتابی تعلیم ہوتی ہو۔ باہر تو ہم بہت باتیں بناتے ہیں، لیکن اصل محنت جو اپنی ذات پر ہے اور اپنے گھر والوں پر ہے، کیونکہ ہر چیز کے درجے ہیں، حدود ہیں، کہ اللہ کے دین کو اپنے اس وجود پر جاری کرنا یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ اور اللہ کے دین کو اپنے گھر والوں تک، بیوی بچوں تک پہنچانا یہ واجب ہے، اور اللہ کی عام مخلوق تک پہنچانا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ لیکن باہر تو ہم بہت باتیں کرتے ہیں، اور اپنے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی پہلے قوا انفسکم ہے، بعد میں اہلیکم ہے، کہ پہلے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو آج جس کو اپنی ہی فکر نہ ہو دوزخ کی آگ سے بچانے کی، تو کیا اسے اپنے گھر والوں کی فکر ہوگی؟ اور ہمیں یہ معلوم نہیں کہ کل قیامت کے دن وہی ہمارے گھر والے، وہ بیوی بچے، وہ اولاد، کل کہے گا، وہ عورت یہ کہے گی، بیوی یہ کہے گی کہ میرے شوہر نے مجھے دین نہیں پہنچایا تھا، وہ یہ کہے گی میرے بھائی نے مجھے دین نہیں پہنچایا تھا، میرے باپ نے مجھے دین نہیں پہنچایا تھا۔ تو ایک عورت کئی مردوں کے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اللہ کا دین نہیں پہنچایا تھا۔ آج اس چیز پر محنت نہیں۔ میں یہ کر رہا ہوں کہ باہر تو ہم بہت باتیں بناتے ہیں، لیکن جو اصل محنت ہے کہ اگر انفرادی طور پر انسان کے اندر تبدیلی واقع ہو جائے، میں اپنی اصلاح کی فکر کروں، آپ اپنی اصلاح کی فکر کریں، اور اس کے ہم اسباب اور ذرائع کو اختیار کریں۔ ارے بھائی، اس انفرادیت سے اجتماعیت تشکیل پاتی ہے، پھر معاشرے کے اندر کس طرح سے سدھار نہیں آئے گا اور بگاڑ دور کس طرح سے نہیں ہوگا۔ آج ہم کہتے ہیں وہ بھی درست ہو جائے، وہ بھی درست ہو جائے، وہ بھی درست ہو جائے، تو اچھی سوچ ہے، اچھی فکر ہے، لیکن کبھی سوچا کہ ہم خود کب درست ہوں گے؟ کیونکہ زبان کی تبلیغ سے بڑھ کر انسان کے عمل اور کردار کی تبلیغ ہے، کہ ایک انسان اگر اپنے عمل اور کردار کو مضبوط کر لے، اور وہ مضبوطی کیا ہے کہ اس کو شریعت کے سانچے کے اندر ڈھال لے، شریعت کے تابع اپنی زندگی کو کر دے، بس تو اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں، جو اس کو دیکھے گا بدل جائے گا، اس کی معاشرت کو دیکھے گا بدل جائے گا، اس کے اخلاق کو دیکھے گا بدل جائے گا، اس کے معاملات کو دیکھے گا بدل جائے گا۔
آپ دیکھیے صحابہ کرام مدینہ طیبہ سے چلے اور کتنے کتنے طویل سفر کیے کہ چائنا تک بھی صحابہ کی قبریں ملتی ہیں، انڈونیشیا تک گئے، افریقہ تک گئے، یعنی کتنے دنیا کے طویل خطے کے اندر صحابہ کرام پھیلے، لیکن وہاں کی زبان نہیں جانتے تھے، وہاں کی بود و باش سے واقف نہیں تھے، لیکن کیا چیز تھی؟ ایک چیز تھی، اور وہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا عمل تھا۔ وہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عملی نمونہ تھے، ایک چلتا پھرتا نمونہ تھے، اور اللہ نے ان تعلیمات پر عمل کرنے میں ایک کشش اور جاذبیت رکھی ہے کہ جب انسان ان تعلیمات کے اوپر عمل کرتا ہے اللہ اس کے اندر ایک جاذبیت اور کشش پیدا کر دیتا ہے، پھر لوگوں کے قلوب اس کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں۔ وہ کشش ایسی ہوتی ہے، مقناطیس میں کیسی کشش ہوتی ہے کہ مقناطیس جہاں رکھو لوہے کو کھینچ لیتی ہے، تو یہ تو مقناطیس کی کشش ہے، لیکن اللہ کا وہ مقبول بندہ جس کا اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہوتا ہے اور جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اس کے اندر وہ جاذبیت اور کشش عطا فرماتا ہے کہ لوگوں کے قلوب اس کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں، اور یہ محبوبیت اللہ کی طرف سے القاء ہوتی ہے، یہ اس کی کوئی خود ساختہ نہیں ہوتی کہ اس نے کوئی اپنے اختیار سے اسے حاصل کی ہے، نہیں، جب اس نے اللہ کے لیے اپنے کو مٹایا اللہ نے اس کو چمکا دیا، اللہ نے اسے چمکایا ہے، اس میں اس کی کسی کوشش کو دخل نہیں، وہ تو اپنے کو مٹانا چاہتا ہے، چھپانا چاہتا ہے، لیکن اس کا اللہ اس کو چمکاتا ہے۔ تو بات کیا ہے کہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل، اور وہ عمل صرف عبادات کے اعتبار سے نہیں، عبادت تو اس کا ایک حصہ ہے، نماز روزہ ایک حصہ ہے، باقی اس کے علاوہ دوسرے اجزاء بھی تو ہیں۔ تو کیا خالی عبادات پر عمل کر کے، عقائد کو درست کر کے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں کامل مکمل دیندار بن گیا؟ یہ تو دین کا ایک حصہ ہے، ایک حصے پر اس نے عمل کیا، ایک شعبے پر اس نے عمل کیا، لیکن ابھی بہت سا حصہ تو باقی ہے۔ آج اپنے معاملات کو ہم دین نہیں سمجھتے کہ ہمارا لین دین آپس کا کیسا ہونا چاہیے، آج اس کو دین نہیں سمجھتے، آج سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ اور کس کس انداز میں آج معاملات کے اندر بگاڑ معاشرے کے اندر آ رہا ہے، لوگ سود کے نئے نئے طریقے ایجاد کر رہے ہیں، اور ایسے ایسے طریقے ایجاد کر رہے ہیں کہ جس میں نفسانیت ہے، ایک حیلہ ہے، کہتے ہیں اس طریقے سے یہ حلال ہے، حرام نہیں، کہ ایک شخص کسی شو روم پر جا کر موٹر سائیکل خریدتا ہے، 70,000 کی اس نے موٹر سائیکل لی، اور وہ موٹر سائیکل لے کے شو روم سے نیچے اترا اور ایک چکر لگا کر آیا، واپس اس کو 45,000 کی دے دی، 45,000 کیش لے لیے، 25,000 کا مخلوص ہو گیا، 25,000 اب قسطوں میں ادا کرے گا۔ اب یہ سود نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہتے ہیں جی ہم نے تو اس کی ملک کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کی ملک کر دی تھی، شریعت یہ کہتی ہے اگر وہ ایسا ہی ضرورت مند ہے وہ آپ کو نہ بیچے، آپ کے کسی نمائندے کو نہ بیچے، آپ کے کسی وکیل کو نہ بیچے، کسی غیر کو جا کر بیچ دے، چاہے 20,000 کی بیچ دے، لیکن یہ کیا کہ واپس آپ ہی کو لا کر دے؟ یہ سود نہیں ہے تو کیا ہے؟ یعنی اس انداز کے اندر آج لوگ جو ہیں ہیلے کر کر اپنے معاملات کو شریعت کے خلاف کرتے ہیں۔ اب ایسی حرام روزی جب پیٹ میں جائے گی، اولاد کی پیٹ میں ایسا حرام لقمہ جائے گا، کیا وہ اولاد فرما بردار ہوگی؟ کیا وہ اولاد مطیع ہوگی؟ لیکن اس بات کا احساس نہیں، قصور کس بات کا ہے؟ غلطی یہاں پر کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ علماء کے پاس جاتے نہیں، پوچھتے نہیں، کیونکہ اگر کسی عالم کے پاس چلے گئے تو ناک کٹ جائے گی، ناک ہے اتنی اونچی جو ناک کٹ جائے گی، ہیٹھی معلوم ہوتی ہے، طبیعتوں کے اندر حجاب اور رکاوٹ ہے۔ ارے جب بیمار ہوتے ہو تو ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو؟ ڈاکٹر کے پاس بھی نہ جایا کرو، وہاں جانے میں تمہاری ناک نہیں کٹتی؟ علماء کے پاس جانے کے اندر تمہاری ناک کٹ جاتی ہے، شریعت پر عمل کرنے میں، مسئلہ پوچھنے میں تمہیں اپنی ہیٹھی معلوم ہوتی ہے؟ آخر کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، اور اس بات کا احساس نہیں کہ یہ لقمہ حرام جب پیٹ کے اندر جائے گا تو یہ کیا گل کھلائے گا، یہ حرام کا لقمہ جب اندر جائے گا تو پھر اس کے اثرات باہر کیسے آئیں گے؟ اور وہ بیوی، وہ اولاد جس کو حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈال رہا ہے، سبب تو بن رہا ہے،
اس کا عذاب بھی تیری گردن پہ ہوگا، اور پھر وہ بیوی بھی نافرمان ہوگی، وہ اولاد بھی نافرمان ہوگی، اور تیری کوئی عبادت بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے یہاں کوئی عبادت بھی قبول نہیں، نہ تیری نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ تیری حج اور زکوٰۃ قبول ہے، کیونکہ وہ حرام مال سے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس حرام مال سے جو پرورش پانے والا بدن ہے، جسم ہے، یہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے، یہ جنت کا مستحق نہیں، یہ تو جہنم کا مستحق ہے۔ تو دنیا کے چند ٹکے کے نفع کے لیے بہت معاملات کے اندر، یعنی ایسے ایسے معاملات ہیں، کہیں پر کمیشن کے، کہیں پر قرض دینے کے، لینے کے، عجیب عجیب معاملات ہیں کہ جس میں صریحاً سود ہو رہا ہے، لیکن اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ آخر ہم کیا حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ ارے دعائیں آسمان سے سر سے اوپر دعائیں نہیں جاتی، ایسا آدمی دعائیں مانگتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی دور دراز کا سفر کرتا ہے، غبار آلود اس کا بدن ہے، غبار آلود بکھرے ہوئے اس کے بال ہیں، اور زور زور سے پکارتا ہے یا اللہ یا اللہ۔ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ لیکن نہیں، ہم کہتے ہیں معاملات تو ہمارے ذاتی ہیں، اس سے دین کو، شریعت کو کیا تعلق؟ اسی طرح سے انسان کی معاشرت ہے، اس کا آپس کا رہن سہن، رشتہ داریاں، تعلقات، یہ معاشرت ہے۔ اب یہ معاشرت کیسی ہونی چاہیے؟ ہم کہتے ہیں جیسا ہمارا جی چاہے، جس سے جیسا برتاؤ کریں۔ ارے بھائی شریعت سے پوچھو کہ کس کا کیا درجہ ہے، بیوی کا کیا درجہ ہے، شوہر کا کیا درجہ ہے، ماں باپ کا کیا درجہ ہے، اور شریعت نے جس کا جو درجہ رکھا ہے اس کو اس کے درجے پر رکھنا چاہیے۔ کبھی آپس میں فساد نہیں آئے گا، کبھی آپس میں اختلاف پیدا نہیں ہوگا۔ آج ہم جس کو چاہتے ہیں گھٹا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں۔ بیوی کی اتنی طرفداری کرتے ہیں کہ ماں باپ کی توہین کر بیٹھتے ہیں، یا ماں باپ کی اتنی طرفداری کرتے ہیں کہ بیوی پر تشدد کرنے لگتے ہیں۔ بھائی عورت کے لیے سب سے بڑا درجہ اس کے شوہر کا ہے، اور مرد کے لیے بڑا درجہ اس کے ماں باپ کا ہے۔ تو ہر ایک کو اس کے درجے کے اوپر رکھو، لیکن ہر ایک کو اس کے درجے پر کون رکھے گا؟ وہی رکھے گا جو شریعت سے رہنمائی لینے والا ہوگا، جس کے دل میں اپنی آخرت کا فکر ہوگا کہ آج دنیا کے اندر تو میں جو کچھ کر رہا ہوں، کل اللہ کو حساب بھی تو دینا ہے، پھر کل اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ کہ کسی پر اگر ظلم کیا ہے، تشدد کیا ہے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کل اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ چاہے دنیا میں کوئی پکڑ اور سزا نہ آئے، اللہ ڈیل دیتا ہے، اللہ انسان کو مہلت دیتا ہے کہ شاید یہ اس کی تلافی کر لے، شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ صحیح راستے پر آ جائے۔ اور اگر انسان نہیں باز آتا تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ بھی آتی ہے، دنیا میں بھی انسان جو ہے ایک عبرت کا نمونہ بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو ہمارے معاشرت یہ بھی بھائی ہمارے دین کا حصہ ہے، اور اسی طرح سے ہمارے اخلاق ہمارے کیسے ہونے چاہیے؟ اور یہ اخلاقیات کا شعبہ بڑا اہم شعبہ ہے، کیونکہ انسان کے جو اخلاق کا تعلق ہے وہ اس کے دل کے ساتھ ہے، اس کے باطن کے ساتھ ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی کیا کیفیت ہے، لیکن جب کسی سے برتاؤ انسان کا ہوتا ہے، اس برتاؤ کے اندر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسان ہے یا کوئی حیوان ہے، جب پتہ چلتا ہے۔ کیونکہ جیسی اخلاق کو، جیسی صفات کو یہ اپنے دل کے اندر لیے ہوئے ہے، بس ویسے ہی اخلاق کا ظہور اس سے ہوتا ہے۔ گھروں کے اندر کا ماحول دیکھ لیجئے کہ میاں بیوی کے تعلقات میں اکثر ناچاقی ہے۔ کیوں آخر ہے؟ ارے یہ تو ایک بڑا پیار بھرا رشتہ ہے، ایک بڑا محبت والا یہ رشتہ ہے، پھر آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کے دل جیتنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا؟ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں تم سب میں اپنے گھر والوں سے سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں، یعنی سب سے بہتر سلوک کرنے والا اپنے گھر والوں سے میں ہوں۔ لیکن آپ کا کیا درجہ اور مقام ہے؟ اور آج کا انسان، اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ میری باندھی بنی ہوئی رہے، میری غلام بنی ہوئی رہے۔ ارے بھائی شریعت نے ٹھیک ہے آپ کے ماتحت اس کو رکھا ہے، لیکن ایک ایسی شرعی دوست آپ کی ہے کہ آپ کی وراثت اور میراث میں بھی شریک ہے۔
وہ کوئی آپ کی باندھی نہیں، آپ کی کوئی غلام نہیں کہ جب چاہا مار لیا، پیٹ لیا، تلخی سے بول لیے، غصے کا اظہار کر لیا، لیکن کبھی دلجوئی کا خیال نہیں، اس کی دلداری کا خیال نہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کی کیسی کیسی دلداری فرماتے تھے کہ حیرت ہوتی ہے کہ اپنے منصب سے کس درجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول فرماتے تھے۔ کس لیے فرماتے تھے؟ ازواج مطہرات کی دلجوئی کے لیے اپنے منصب سے نزول فرماتے تھے، ورنہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، ارے آپ کا تو یہ منصب ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی برگزیدہ ہستی ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، لیکن اس کے باوجود کس درجے ازواج مطہرات کی دلجوئی ہے کہ آپ اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا رہے ہیں، اور پھر اپنے ہاتھ سے لقمے بنا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے منہ میں رکھتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جس شوہر کا بیوی کے ساتھ یہ برتاؤ ہو تو پھر اب اس کی بیوی کے دل کے اندر اس کے لیے کیوں جگہ نہ ہوگی؟ لیکن آج کوئی دل جیتنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اور خالی یہیں تک نہیں بلکہ لقمہ بنا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے منہ میں رکھتے ہیں اور ان کے منہ سے نکال کے اپنے منہ میں رکھ لیتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجیے، معمولی بات ہے؟ اور آج کا انسان نامعلوم کس بڑائی اور تکبر کے اندر مبتلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھر کے ماحول کے اندر تلخیاں ہیں۔ کیوں کہ ایک انا پرستی کے اندر انسان مبتلا ہے، بس سب کچھ اپنے ہی کو سمجھتا ہے، اپنی انا کو پامال کرنے کے لیے آمادہ نہیں کہ اس انا کو مٹانا چاہیے، اس خودی کو مٹانا چاہیے۔ ارے یہ تعلق تو ایسا ہے کہ گھر کا ماحول جو ہے وہ جنت نشان ہو جاتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اپنی خودی کو مٹانا پڑتا ہے، اپنی خودرائی کو ذرا پامال کرنا پڑتا ہے، اور دوسرے کے حق کو ادا کرنا پڑتا ہے، دوسرے کے دل جوئی اور دلداری کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ کوئی معمولی بات ہے؟ لیکن آج اخلاقیات کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ آج نہ ہمیں اپنی فکر ہے اور نہ اپنے گھر والوں کی فکر ہے، دوسروں کا ذکر تو بہت کرتے ہیں، فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، لیکن اپنے درد سے غافل ہیں۔ اور ایسا انسان کتنا بد نصیب ہوگا کہ جو خود درد کے اندر مبتلا ہو اور اپنے درد سے وہ غافل ہو اور دوسروں کے دردوں کی فکر کر رہا ہو۔ لیکن آج یہی کیفیت ہے کہ فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، اور یہ فلاں فلاں پر جو ہماری نظر جاتی ہے، یہ کیوں جاتی ہے؟ یہ فلاں فلاں پر نظر اسی لیے جاتی ہے کہ اپنے آپ سے ہم غافل ہوتے ہیں۔ اگر اپنے آپ کو ہم دیکھنے لگیں، جیسے جمعے کے دن حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ عرض کیا جا رہا تھا، جس میں حضرت نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک میری تعریف کرتا ہے تو میں 10 اپنے عیوب کو اپنے سامنے کر لیتا ہوں کہ اس کو کیا معلوم، یہ تو ایک تعریف کر رہا ہے، میرے اندر تو 10 خرابیاں ہیں۔ تو کیا ایسا انسان کسی عجوب اور بڑائی میں مبتلا ہوگا کہ جس کے پیش نظر اپنی خرابیاں ہوں گی؟ آج ہم اپنے تو معتقد بنے ہوئے ہیں، اپنی خرابیاں تو ہمیں نظر آتی نہیں، لیکن دنیا جہاں کی خرابیاں ہمیں نظر آتی ہیں، فلاں ایسا فلاں ایسا، غیر، جب دیکھو غیر کا تذکرہ۔ ارے بھائی اس غیر کے تذکرے سے کب فراغت ملے گی اور کب اپنے اندر انسان مشغول ہوگا، کب اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور وہ دوزخ کی آگ کیا ہے؟ اس دوزخ کی آگ کی دنیا کے اندر کیا شکل ہے؟ کوئی یہ سمجھے کہ وہ دوزخ کی آگ تو بننے کے بعد ہوگی، جب حشر ہوگا، جب فیصلہ ہوگا، اس کے بعد وہ دوزخ کی آگ ہوگی۔ ارے دنیا کے اندر یہ جو گناہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ بھی وہ اس دوزخ کی آگ کی ایک شکل یہاں پر ہے کہ وہ آدمی دنیا میں گناہ کے اندر جو مبتلا ہے، اللہ کی نافرمانی کے اندر جو مبتلا ہے، وہ گویا کہ دوزخ کی آگ میں ابھی سے اپنے آپ کو جلا رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کا اطمینان، چین اور سکون کھو دیا۔ کس وجہ سے کھو دیا؟ اس وجہ سے کھو دیا کہ اس کی زندگی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ گزر رہی ہے۔
تو یہ تو سزا کے اندر مبتلا ہے، یہ تو دنیا ہی کے اندر سزا میں مبتلا کیا جا رہا ہے کہ یہ گناہ کرنا، یہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ میں مبتلا کرنا ہے۔ اور جیسے جیسے اس نافرمانی کے اندر بڑھتا جاتا ہے، اس کے اندر وہ آگ جو ہے بڑھتی جاتی ہے، اس کی حدت و شدت بڑھتی جاتی ہے، اور اس سے گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک شرابی شراب پینے والا ایک گلاس پیتا ہے تو تسکین نہیں ہوتی، پھر 2 گلاس ہی پیتا ہے، پھر 4 بھی پیتا ہے، اور پھر ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ سارا دن ہی پیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ عذاب میں مبتلا ہے، یہ عذاب میں مبتلا ہے۔ ایک سگریٹ پینے والا سگریٹ پینا شروع کرتا ہے، کبھی دن میں 2-4 پیتا تھا، پھر 10 پینے لگا، 20 پینے لگا، اب پیکٹ کے پیکٹ ختم کر دیتا ہے، عذاب میں مبتلا ہے۔ ایک آدمی نے کبھی بھولے سے جھوٹ بول دیا، لیکن جھوٹ بولنے کی لذت اور مزہ اس کو لگ گیا، اب ہر وقت ہی جھوٹ بولنے لگا، عذاب میں مبتلا ہے۔ اللہ کی پکڑ اس پر مسلط ہے۔ ایک شخص کسی کو دھوکہ دے دیا، بس پھر وہ دھوکہ دینے ہی کے اندر لگ گیا، عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ انسان سوچتا چلا جائے کہ جتنی غلطیاں دنیا کی زندگی میں یہ کر رہا ہے، اور اگر کرنے کے بعد اس میں ندامت نہیں آتی، یہ اللہ سے توبہ نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، اپنے معاملے کو یہ صاف نہیں کرتا، یہ عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ تو وہ آخرت کے اندر جب عذاب ہوگا، جب ہوگا، ارے دنیا ہی سے وہ عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا کا عذاب ہمیں نظر کیوں نہیں آتا کہ دنیا کی زندگی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ بے چینی، بے کلی اور پریشانی کے ساتھ گزرتی ہے، چین اور اطمینان انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ بات وہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے آمادہ نہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جسے اپنی بھی فکر ہو، اپنے گھر والوں کی بھی فکر ہو، اور گھر میں دین پہنچانے کا فی زمانے نہ سب سے آسان راستہ، سب سے آسان طریقہ کہ آدمی کتابی تعلیم گھر میں شروع کر دے، کتابی تعلیم کا سلسلہ گھر میں شروع کر دے، چاہے وہ 10 منٹ ہی ہو، یہ نہیں کوئی 1 گھنٹے کا وعظ بیٹھ کر کہے، 10 منٹ ہی ہو، کہ اس 10 منٹ میں اپنے گھر والوں کو پابند کرے کہ بیٹھ کر ہم نے کتابی تعلیم کرنی ہے، سننی ہے، بیوی کو، بچوں کو، ماں باپ کو، سب کو لے کر بیٹھ جائے، پھر تھوڑے عرصے کے بعد دیکھے کہ گھر میں اس کے اثرات کیسے پڑتے ہیں۔ ارے آج ہر طرف سے سمیت، زہریلے اثرات انسان کی رگ و پے کے اندر سرایت کر رہے ہیں۔ کہیں پر بے حیائی کا زہر ہے، کہیں پہ بے غیرتی، بے شرمی کا زہر ہے، بے پردگی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، یہ ٹیلی ویژن کی لعنتیں، انٹرنیٹ کی لعنتیں ہیں، کیبل کے کنیکشن ہیں۔ تو ہر طرف سے یہ زہریلے اثرات یہ انسان کو گھائل کر رہے ہیں۔ اس کے لیے بھائی کچھ تریاق بھی تو چاہیے کہ اس زہریلے اثرات سے انسان کس طرح سے بچے، ورنہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ زہر اس درجے سرایت کر جاتا ہے کہ پھر تریاق بھی اپنا کام نہیں کرتا، تریاق بھی کام نہیں کرتا، کہ جب موت کا وقت آ گیا، سکرات کی کیفیت آ گئی، اب سوچے کہ توبہ کر لوں، اب سوچے کہ توبہ کر لوں، اب یہ توبہ قبول نہیں، اب تو موت کی کیفیات کو آنکھوں سے دیکھ لیا، موت کے فرشتے کو دیکھ لیا، اب سوچتا ہے کہ توبہ کر لوں، اب یہ توبہ قبول نہیں، یہ تو اس سے پہلے ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ زہریلے اثرات جو ہماری رگ و پے کے اندر سرایت کر رہے ہیں، معاشرے کے اعتبار سے، گھر کے اندر کی زندگی کے اعتبار سے، اندرون خانہ، بیرون خانہ، تو کبھی سوچا کہ اس کے لیے کوئی تریاق بھی ہونا چاہیے، اور وہ تریاق یہی اللہ کا ذکر ہے۔ یہ اللہ کا ذکر اس زہریلے اثرات کی صفائی کرتا ہے، اس زہریلے اثرات کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے۔ اللہ کے نام کے اندر وہ اثر اور تاثیر ہے۔ اور اس کو اپنے استعمال میں لا کر تو دیکھو، آزما کر تو دیکھو، آزمائش تو شرط ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو بھائی جب تک انسان کے اندر تبدیلی نہیں آتی کہ پہلے وہ اپنا فکر کرے، پھر اپنے گھر والوں کا فکر کرے، پھر اپنے گھر سے فارغ ہو تو باہر کا فکر بھی کرے، اور اگر ہر شخص اس فکر کے اندر لگ جائے تو گھر کے گھر بدلتے چلے جائیں اور معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہو جائے، معاشرے کے اندر سے بگاڑ ختم ہو جائے۔ آج ہم حکومتوں کو الزام دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی حکومت ایسی ہے، حکومت کے اندر بڑا کرپشن ہے، بڑی لوٹ مار ہے، یعنی جو کچھ بھی قصور ہے
قصوروار اگر ہم ٹھہراتے ہیں، مورد الزام اگر بناتے ہیں، تو حکومت کو بنا کر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم بڑے پارسا ہیں، ہم بڑے پارسا ہیں، بس جو کچھ بھی ہو رہا ہے حکومت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی یہ پوچھے کہ بھائی نماز پڑھنے سے کون سی حکومت نے روکا ہے؟ نماز پڑھنے سے کون سی حکومت نے روکا ہے؟ داڑھی رکھنے سے کون سی حکومت نے روکا ہے؟ کس نے آپ کو آ کر روکا ہے کہ آپ داڑھی نہ رکھیے؟ روزہ رکھنے سے کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ سچ بولنے سے کون سی حکومت نے آ کے روکا ہے؟ اپنے معاملات کو درست کرنے سے کون سا حکومت نے آ کے روکا ہے؟ کسی نے نہیں روکا۔ تو پھر خرابی حکومت کی طرف سے ہوئی یا ہماری طرف سے ہوئی؟ یعنی ہم اپنی خرابیوں کو بھی حکومت کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، ہمیں اپنی خرابیاں نظر آتی نہیں کہ نماز نہ پڑھنا، جھوٹ بولنا، بددیانتی کرنا، خیانت کرنا، کم تولنا، کم ناپنا، یہ تو ہمارا قصور ہے، حکومت کا اس کے اندر کیا قصور ہے؟ اور کیا ہم حکومت کو مورد الزام ٹھہرا کر آخرت میں نجات پا جائیں گے کہ اللہ جب ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا ہم یہ کہیں گے کہ حکومت بڑی نالائق تھی، حکومت بڑی نکمی تھی، حکومت کے اندر بڑا کرپشن تھا؟ تو اللہ یہ کہے گا کہ تمہارے عمل کرنے میں کون سی رکاوٹ تھی؟ ارے تم اگر صحیح عمل کرنا چاہتے تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، تو پھر بھی تم عمل صحیح کر کے نہ آئے؟ تو بھائی اگر بگاڑ ہے تو وہ ہماری اپنی طرف سے بگاڑ ہے، اور اس بگاڑ کو اگر درست کرنا ہے تو وہ ہم نے خود ہی کرنا ہے، اس کے لیے کسی حکومت کی ضرورت نہیں۔ اور حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ ہر راعی سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی کسی آدمی کے قدم اپنی جگہ سے نہیں سرک سکیں گے جب تک کہ اسے اس کی رعیت کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے کہ آدمی کے یہ ہاتھ اس کی مشقیں کسی بھی ہوں گی، یہ ہاتھ اس کے بندھے ہوئے ہوں گے، اور اس سے سوال ہوگا کہ اپنے ماتحت کو اللہ کا دین پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ اور آج ہم کیا چیز پہنچا رہے ہیں؟ آج ٹیلی ویژن کے ذریعے سے وہ باطل چیزیں، وہ فساد والی چیزیں آج ہم وہ پہنچا رہے ہیں، اللہ کا دین نہیں پہنچا رہے۔ یعنی ایک طرف تو ہم اچھائی کو نہیں پہنچا رہے، ایک تو وہ انسان ہے نہ اچھائی پہنچا رہا نہ برائی پہنچا رہا، اور ایک وہ انسان ہے جو اچھائی بھی نہیں پہنچا رہا۔ ایک تو یہ قصور ہے، اور دوسرا قصور یہ کہ برائی کو پہنچا رہا ہے، فحاشی کو، عریانی کو، بے حیائی کو، اس کو پہنچا رہا ہے، اس کا ذریعہ وہ بن رہا ہے۔ تو کتنا سخت یہ جرم ہے کہ ہر راعی سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا کہ اپنے ماتحت کو اللہ کا دین پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا۔ لیکن آج اس بات سے ہم غافل ہیں، اولاد کچھ بھی کرتی رہے لیکن ماں باپ کے ماتھوں پہ شکن نہیں آتی کہ وہ داڑھی منڈا رہی ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہی، وہ آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومتے ہیں، ماں باپ کو پرواہ نہیں کہ آخر اس اولاد کا بنے گا کیا؟ پھر فکر ہے کہ جی اولاد کسی قابل ہو جائے۔ ارے تم چاہو تو جب قابل ہو، تمہیں تو فکر ہی نہیں۔ اور پھر فکر وہی کرتا ہے کہ جس کو پہلے اپنی فکر ہوتی ہے۔ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اولاد کی یہ تو فکر کرتے ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد اس اولاد کا کیا ہوگا۔ ہر آدمی فکر کرتا ہے، تو چلو اچھی فکر ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ باپ دنیا سے جائے بھیک کا پیالہ اولاد کے ہاتھ میں دے جائے، کرنی چاہیے، اچھی بات ہے۔ لیکن فرمایا کرتے تھے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فکر کرو کہ جب یہ اولاد مرے گی تو اس کا کیا ہوگا، جب یہ اولاد اللہ کے پاس جائے گی تو اپنے ایمان کو بھی ساتھ لے کر جائے گی یا نہیں۔ ارے اس کا بھی تو فکر کرو، آخر اس کا فکر کون کرے گا؟ کہ دنیا کا فکر تو کرتے ہو کہ دنیا میں ایسا ہو، ایسی نوکری مل جائے، ایسی تجارت ہو، لیکن کبھی یہ سوچا کہ اس کا ایمان کس طرح سے بچے گا؟ نہ خود نیک صحبتوں کا اہتمام کرتے، نہ اپنی اولاد کے لیے اس کا فکر کرتے، اور جب وہ اولاد بگڑ جاتی ہے، ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، پھر سر پکڑ کے روتے ہیں۔ اگر خود نیک صحبتوں کا اہتمام کیا ہوتا اور اس نیک صحبتوں کے اندر اپنی اولاد کو لے کر گئے ہوتے، ارے وہ چہرے ان کے دل دماغ پہ نقش ہو جاتے، اور وہ اللہ والوں کی جو نظریں ان کے اوپر پڑ جاتی، وہ نظریں پڑی ہوئی کبھی خالی نہیں جاتی۔ ایک اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ کئی گھنٹے تک مسجد میں بیٹھ کر غالب خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ کئی گھنٹے تک بیٹھ کر مسجد میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ جب ذکر کر کے مسجد سے باہر نکلنے لگے تو ایک سامنے سے کتا گزر رہا تھا، اس پہ نظر پڑ گئی۔
بس اس پہ نظر پڑنی تھی کہ اس کتے کا یہ ادب اور احترام ہو گیا کہ سارے کتے اس کے گرد گھیرا بنا کے بیٹھتے تھے. کیا تھا کہ اللہ والے کی نظر پڑ گئی کہ اللہ کا ذکر کر کے نکلے تھے, سامنے نظر پڑ گئی. ارے اللہ والوں کی نظر تو ایسی ہے کہ جانور پر پڑ جاتی ہے, وہ جانور بھی جانوروں میں معزز ہو جاتا ہے کہ اب وہ سارے جانور گھیرا دے کر اس کے گرد بیٹھتے تھے, ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے. انسان پہ پڑ جائے, ارے انسانوں کی تقدیر بدل جاتی ہے. اللہ والوں کی نظر پڑ جائے, انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے. لیکن بات وہی ہے کہ کوئی پاس تو آئے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ افلاک سے کھینچی جاتی ہے, سینوں میں اتاری جاتی ہے. افلاک سے کھینچی جاتی ہے, سینوں میں اتاری جاتی ہے. توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. کوئی پینے والا تو ہو. بات یہ ہے کہ جب انسان کو اپنی فکر نہیں تو اپنی اولاد کی فکر کیسے ہوگی؟ اور یہ اولاد کے ساتھ خیر خواہی نہیں کہ گھر میں ٹیلی ویژن لا کر دے دیا, انٹرنیٹ کا کنیکشن دے دیا, ہماری بلا سے برباد ہو. تو یہ تو بدخواہی ہے, یہ دشمنی ہے کہ ماں باپ اور اولاد کے دشمن. ایسا زمانہ آ گیا کہ ایسے آلات لا کر ان کو دے دیے کہ جس کے ذریعے سے آج ذہنی طور پر آج وہ تباہ ہو رہے ہیں, بربادی کا شکار ہو رہے ہیں, اور اپنے آپ کو فارغ کر لیا کہ بس ٹھیک ہے اس کے ساتھ لگے رہیں. یعنی وہ وقت جو ان کی تربیت کے لیے وقف کرنا چاہیے تھا, انہیں اپنے ساتھ جوڑنا چاہیے تھا, اور اس ماحول سے ان کو بچانا چاہیے تھا, دوستوں سے بچانا چاہیے تھا, آج ایسی لعنتوں کے سپرد اولاد کو کر دیا کہ بس برباد ہوں, کچھ بھی ہوں, لیکن ہمارا وقت فارغ ہونا چاہیے کہ ہماری عیاشی کے اندر فرق نہ آئے. تو یہ اولاد کے ساتھ خیر خواہی نہیں, یہ بدخواہی ہے, یہ اولاد کے ساتھ دشمنی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. ہم نے اس کا کیا فکر کیا؟ کیا اس ذریعے سے دوزخ کی آگ سے بچیں گے؟ قصور وہی ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے. اور نیکیوں میں سب سے بڑی اگر کوئی نیکی ہے, کوئی یہ پوچھے کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کون سی ہے, تو یاد رکھیے نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی نیک صحبت ہے, اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی بری صحبت ہے. کہ اس نیک صحبت کے اندر انسان کے لیے بڑے سے بڑی نیکی کا کرنا آسان ہو جاتا ہے, اور بڑے سے بڑے گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اور اس بری صحبت میں کہ پہلے وہ گناہ پہاڑ معلوم ہوتا تھا, جھوٹ بولنا پہاڑ معلوم ہوتا تھا, کسی کو دھوکہ دینا پہاڑ معلوم ہوتا تھا, لیکن جب ایسے دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا تو وہ چیز معمولی مکھی نظر آنے لگی. یہ کون سی برائی ہے, یہ کون سی بات ہے؟ تو برائیوں میں سب سے بڑی برائی بری صحبت, اور نیکیوں میں سب سے بڑی چیز نیک صحبت ہے. اور جو چیز اتنی اہم ہو آج اسی سے ہم غافل ہوں, تو بھائی ہمیں اپنی بھی فکر کرنی چاہیے, اور پھر اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے. جیسے آج دوپہر کو شیخ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ارے بھائی اب تک اگر اپنے آپ کو نہیں بدلا تو اپنی اولاد کے حال پر ہی رحم کھاؤ, اپنی اولاد پر رحم کھاؤ. اب اپنی اولاد کے لیے اپنے آپ کو بدل لو, کیونکہ اگر تم نے اپنے آپ کو نہ بدلا, اپنی وضع قطع کو نہ بدلا, شکل و صورت کو نہ بدلا, اپنی رفتار اور گفتار کو نہ بدلا, اپنی نشست و برخاست کو نہیں بدلا, تو وہ جو اولاد جو کچھ دیکھ رہی ہے وہ اس کے اندر ایک ایسی فلم ریکارڈ ہو رہی ہے کہ کچھ دن کے بعد وہی اندر سے چلنے لگے گی, وہ سب کچھ چلنے لگے گی, اور اس وقت آپ پریشان ہوں گے کہ یہ کیسے ہو گیا. ارے جس کا باپ سگریٹ پیتا ہو کیا اس کا بیٹا چھوڑ دے گا؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. اور جس کا باپ اولاد کے سامنے شراب پیتا ہو تو کیا اس کا بیٹا اس کی اولاد کا شراب نہیں پیے گی؟ کیونکہ اس کے اندر سے اس کی مذمت نکل جاتی ہے, کوئی اچھی چیز ہوگی, باپ یہ کام کرتا ہے, باپ اگر سگریٹ پیتا ہے تو اچھی چیز ہوگی, اور شراب پیتا ہے تو اچھی چیز ہوگی, کل وہ اولاد وہ بھی یہی کام کرے گی. تو سبب کون بنا اس برائی کا, اس خرابی کا سبب کون بنا؟ باپ بنا. تو یہ باپ دشمن ہوا یا دوست ہوا, خیر خواہ ہوا یا بدخواہ ہوا؟ ظاہر ہے کہ بدخواہ ہوا, لیکن احساس نہیں ہے. احساس نہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ذاتی فعل ہے, اولاد پر اس کا کیا اثر پڑے گا.
ارے وہ تو ایک ایسا قرطاس ابیض ہے، وائٹ پیپر ہے، اس پر جو چھاپ دو گے ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گا۔ وہ جیسے نقوش کو دیکھے گا وہ نقوش اس کے اندر ابھر جائیں گے، اور وہ چیز اس کے اوپر ایسی پیوست ہو جائے گی کہ پھر اس کے دل دماغ سے نکلنے والی نہیں۔ تو آج اولاد کے ساتھ خیر خواہی نہیں، بدخواہی ہو رہی ہے، آج دشمنی ہو رہی ہے، یہ دوستی نہیں ہو رہی۔ اور اولاد کی تربیت بھائی دوست بن کر ہوتی ہے، دوست بنا کر ہوتی ہے، کہ اپنے ساتھ ایسا تعلق کرو، ایسا اٹیچمنٹ اپنے ساتھ اس کا کرو کہ کسی دوسرے کی طرف نظر ہی نہ جائے۔ پھر وہ کسی سے کیوں دوستیاں کرنے لگا؟ اگر ماں باپ اولاد کو صحیح وقت دیں، دوستی اس کے ساتھ لگائیں، یہ اجنبیت والا تعلق اگر نہ ہو، پھر وہ باہر جا کے کیوں دوستی کرے گا؟ جب اس کو گھر میں دوستانہ ماحول ملے گا تو پھر کسی غیر کے پاس کیوں جائے گا؟ وہ غیر کا شکار یوں ہی ہوتا ہے کہ گھر میں وہ ہمدردی نہیں ملتی، توجہ نہیں ملتی، وہ پیار نہیں ملتا، وہ غیروں کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ میرا بڑا خیر خواہ ہے۔ اب وہ دوستی کے اندر پھر کچھ بھی بگاڑ آ جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن قصور تو ماں باپ کا ہے۔ تو بھائی ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ اپنا بھی فکر کریں اور اپنی اولاد کا بھی فکر کریں، اور اس اولاد کے لیے ہم خدا را اس اولاد پر رحم کریں، اپنے آپ کو بدل لیں، اپنے اوقات کو اللہ کے دین کے لیے وقف کریں، نیک صحبتوں کے اندر آئیں، نیک صحبتوں میں ان کو لے کر آئیں، اور جب تک خود انسان نہیں آتا یہ کہے بیٹے کو بیٹا جاؤ فلاں جگہ بیٹھا کرو، تعلیم میں بیٹھا کرو، فلاں درس میں بیٹھا کرو، اور خود کچھ بھی نہ کرے، کیا وہ بیٹا آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ ہاں جو باپ خود آنے والا ہو، خود کہیں پر جڑا ہوا ہو، ارے اس کا بیٹا بھی آئے گا۔ تو ہم کم از کم اپنی اولاد ہی کے لیے اپنے آپ کو بدل لیں، ارے اولاد کے حال پر رحم کریں، کہ اولاد جو ہے ماں باپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ مال و دولت سے بڑھ کر اگر کوئی سرمایہ ہے وہ تو اولاد ہے، کہ مال انسان کی اصل کمائی نہیں، اصل کمائی تو اس کی اولاد ہے۔ اس لیے میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی کروڑوں روپیہ حلال کا چھوڑ جائے، حرام کا نہیں حلال کا، کروڑوں روپیہ حلال کا چھوڑ کر جائے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ اپنی اولاد کو دیندار بنا کے جائے، دیندار بنا کے جائے، کہ یہ دیندار اولاد ارے مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے جو ہے صدقہ جاریہ ہوگی۔ اگر تم اس کو دین کے راستے پر ٹال کر گئے کہ وہ زندگی میں جو بھی عمل کرتا رہے گا اس کا ثواب تمہیں پہنچتا رہے گا، کیونکہ تم اس کو دین کے راستے پہ ڈال کے گئے ہو۔ اور اگر برائی کے راستے پہ ڈال کے چلے گئے تو بھائی وہ جتنی برائیاں کرتا رہے گا وہ سارا تمہارے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ تو بھائی اپنی اولاد کے لیے اپنے کو بدلنا چاہیے، نیک صحبتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نیک صحبتوں سے وابستگی نہ صرف ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے بلکہ انسان کی اولاد کے لیے، اس کی نسلوں کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ آدمی جہاں خود جڑے وہاں پر اپنی اولاد کو بھی لے کر آئے۔ اور پھر گھر میں یہ دینی تعلیم کا جو سلسلہ ہے کہ آج گھر والوں کی ذہن سازی کس طرح سے ہو، گھر میں اللہ کے دین کا پیغام کس طرح سے پہنچے۔ کوئی کہہ جی ہم نے تو کتابیں لے جا کر رکھ دی ہیں اور کہہ دیا عورتوں سے کتابیں پڑھ لیا کرو، ایسے کوئی نہیں پڑھا کرتا۔ ہاں آپ ڈائجسٹ لے جا کر رکھ دیجئے، رسالے لے جا کر رکھ دیجئے، ایک لفظ ہے جو چھوڑ دیں، لیکن دینی کتاب آپ گھر میں لے جا کر رکھ دیں اور کہیں کہ یہ خود پڑھ لے گی تو خود پڑھنے والی نہیں، کیونکہ انسان کے اوپر یہ باتیں بھاری ہیں، شاق ہیں۔ ہاں آپ مجاہدہ کیجئے، آپ ذرا اپنے کو مقید کیجئے، اپنے اوقات کو مقید کیجئے اور کچھ دیر بیٹھ کر دینی تعلیم کیجئے، دین کا تذکرہ کیجئے، پھر اس کی گھر کے اندر بہاریں بھی دیکھیے کہ پھر ذہنوں کے اندر کس طرح سے تبدیلی واقع ہوتی ہے اور کس طرح اس ماحول کے اثرات کا، ان زہریلے اثرات کا تریاق جو ہے وہ آتا ہے اور کس طرح وہ اثرات ختم ہونا شروع ہوتے ہیں کہ وہ ذہن سازی ہوگی، وہ دین کی باتیں ذہن پر اثر انداز ہوں گی، برائی کی مذمت دلوں کے اندر آئے گی، انسان کی طبیعت میں نیکی کے تقاضے پیدا ہوں گے، انسان نیکی پہ چلنے والا ہوگا۔ تو بھائی ہمیں اپنے اوقات کو فارغ کرنا چاہیے۔ عرض تو کچھ اور کرنا چاہتا تھا، اللہ نے کچھ اور باتیں کہلوا دی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا پر زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس بات کا فکر عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کا فکر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين يا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم أحينا مسكينا وأمتنا مسكينا واحشرنا في زمرة المساكين یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر کرنا یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما یا اللہ اپنے رضا والے کاموں کی ہمیں توفیق عطا فرما یا اللہ فکر آخرت کو ہمارے دلوں میں بیدار فرما اعمال آخرت کا یا اللہ اہتمام کرنے والا بنا غفلت زدہ زندگی سے یا اللہ ہماری حفاظت کرنا یا اللہ دوزخ کی آگ سے خود اپنے آپ کو بچانے والا بنا اپنی اولاد کی گھر والوں کی بھی فکر عطا کرنا یا اللہ دینی تعلیم کے دین کے چرچے یا اللہ گھر گھر میں فرما یا اللہ ہمیں ایسی ہمت اور توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے گھر والوں کو بھی دین کے راستے پر لانے والے ہوں خود بھی یا اللہ دین پر چلنے والے ہوں یا اللہ ہماری نسلوں میں اپنے دین کو جاری و ساری فرما یا اللہ ہمارے بھی ایمانوں کی حفاظت فرما ہمارے گھر والوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما ہمارے نوجوان بچے بچیوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ اپنی محبت معرفت سے قلوب کو لبریز فرما یا اللہ اس مقصد اعتکاف میں ہمیں کامیاب فرما یا اللہ اس حاضری پر جو آپ نے انعامات رکھے ہیں یا اللہ وہ ہمیں کامل عطا فرما یا اللہ اس گھر کا ادب کرنے والا بنا یہاں کی بے ادبی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یہاں کی محرومی سے ہماری حفاظت فرما اس حاضری پر یا اللہ جو برکات ہیں انعامات ہیں تجلیات ہیں یا اللہ وہ ہمیں کامل عطا فرما اس گھر کے انوار و برکات سے ہمارے قلوب کو یا اللہ معمور و منور فرما یا اللہ اپنے ذاکرین بندوں میں سے بنا ہمیشہ اپنا نام پاک لینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما اعمال میں استقامت نصیب فرما ذکر و فکر والی حیات طیبہ نصیب فرما سب کے علم میں عمل میں رزق میں یا اللہ خوب خیر و برکت عطا فرما ہر قلت سے دقت سے پریشانی سے بیماری سے یا اللہ حفاظت فرما ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ دلوں کے نیک ارادوں کو آرزوؤں کو تمناؤں کو پورا کرنا یا اللہ اپنی خاص رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرما ہر قسمی زحمتوں کو یا اللہ دور فرما یا اللہ ہمیں دارین میں عافیت عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آخر وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا